موجودہ حالات میں ایک کام تو بڑی ہی شدت کے ساتھ کرنے والا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اپنے رب کو راضی کرنا۔ اب وہ عبادات کے ذریعے ہو، وہ نوافل کے ذریعے ہو، وہ صدقات کے ذریعے ہو، وہ رو کر گڑ گڑا کر رب کو منانے کے ذریعے ہو، اللہ کو بتانا ہے یا اللہ ہم اس امتحان کے بالکل متحمل نہیں ہو سکتے، آپ کی ناراضگی کے بالکل متحمل نہیں ہو سکتے، آپ ہمیں معاف فرما دیں، درگزر فرما دیں، ہم مانتے ہیں ہم گندے ہیں، مندے ہیں، آخر تیرے بندے، آپ ہماری ان غلطیوں کو معاف فرما دیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اے لوگوں تم زمین والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، آسمان والا تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں، اس دور میں ان حالات میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رکشہ چلانے والے تھے، یا دیہڑی پہ کام کرنے والے تھے، یا ٹیکسی چلانے والے تھے، یا فیکٹریوں یا ملوں پر مزدوری کرنے والے تھے، وہ بالکل بے روزگار ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ہمیں بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے، کسی سے مانگنا پڑے گا، تو ان کی مدد کی جائے، اور زمین والوں کے ساتھ رحم والا معاملہ کی ان کی مدد کی جائے۔ جب ہم لوگوں کی مدد کریں گے تو پھر آسمان والے کی طرف سے اس بیماری اور اس وبا سے ہماری جان چھوٹے گی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ ایک کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ دو شخص تھے، ان کے آمنے سامنے دکانیں تھیں۔ ایک کی دکان کوئی اچھی چلتی تھی، کپڑے کا کاروبار تھا، اس کا کام ٹھیک چلتا تھا، اچھی سیل ہو جاتی تھی۔ ایک دن ہوا کیا کہ ایک کی بالکل سیل نہیں ہوئی، بالکل بکری نہیں ہوئی، اور دوسری کے جو ہے وہ الحمدللہ وہ کیونکہ اس کا نام بنا ہوا تھا، کام چل رہا تھا۔ تو وہ جو جس کا کام چل رہا تھا اس نے دیکھا کہ یار اس کے پاس تو آج پورا دن کوئی گاہک نہیں آیا، تو جب شام ہوئی نا تو اس کے پاس ایک گاہک آیا جس کی صحیح بکری ہوتی تھی۔ تو اس عورتیں آئی اور کہا کہ آپ کے پاس فلاں قسم کا کپڑا ہے؟ تو اس نے کہا موجود ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اتنا دے دیجیے۔ اس نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، اس سامنے والی دکان سے لے لیں۔ اب عورتیں بڑی حیران کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کپڑا میرے پاس موجود ہے، اور دوسری طرف کہتے ہو کہ سامنے سے لے لو، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میرے تو دن میں الحمدللہ بہت سیل ہو چکی ہے، وہ میرا سامنے دکان والا جو بھائی ہے اس کی دکان میں آج ایک گاہک بھی نہیں آیا، تو یہ نہ ہو کہ آج اس کے گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہ ہو، اس کے بچے بھوکے نہ سو جائیں، تو اس وجہ سے آپ وہاں سے سامان لیں۔ تو ایک دوسرے کا احساس تھا، ایک دوسرے کے بارے میں فکر تھی، ایک دوسرے کے بارے میں یہ تھا کہ یار یہ نہ ہو کہ یار وہ کوئی بھوکا رہ جائے، وہ پریشان رہ جائے، تو ہم نے دوسروں کے بارے میں سوچنا ہے، دوسروں کے بارے میں فکر کرنی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں نا، اس معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کھانے کے لیے دوڑتے ہیں، کمانے کے لیے دوڑتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا اتنا فضل ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کھایا ہوا ہے اس کو ہضم کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، ورزش کرتے ہیں جو کھایا اللہ کرے ہضم ہو جائے۔ تو ان حالات میں ہمیں یہ چاہیے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو پریشان ہیں، جو کسی کے سامنے مانگتے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہم ان کی مدد کریں، تاکہ یار یہ نہ ان کے ذہنوں میں کوئی عزت نفس کا معاملہ نہ آئے۔ جب ہم نے یہ کام کرنا ہے، مدد کرنی ہے، تو ایک بات دھیان رکھنی ہے کہ ہم نے وہ جو آج کل جو ہے نا وہ کلو کا تھیلا دے کر نا بڑی بڑی تصویریں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ایک آٹے کا کلو کا تھیلا دینا ہے، 10 بندے جو ہے نا وہ ہاتھ اپنی تصویریں بنا رہے ہیں۔ تو جناب اس سے بھی پرہیز کرنا ہے، اس سے بھی بچنا ہے، مدد کرنی ہے لیکن عزت کے ساتھ کرنی ہے، اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا۔ تو ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اور اس سے بڑھ کر ایک آپ کو حدیث سنا دوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای الناس احب الی اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا بندہ بہت ہی زیادہ اللہ کو محبوب ہے؟ ایک تو یہ نا کہ انسان محنت کرے، جہد کرے، جو ہے عبادات کرے، تو بندے کی اللہ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، ایک تو یہ چیز ہے۔ ایک یہ ہے کہ جسے اللہ پسند کرتے ہیں وہ کون سا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو نفع پہنچاؤ، اللہ تم سے مدد فرما، اللہ تم سے محبت فرمائے۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرے گا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ لوگوں کی مدد کرنی ہے، اور عزت نفس کو مجروح کر دیے بغیر ان کی مدد کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس وبا سے، اس بیماری سے نکالے، اور لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا